اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار عالیہ میں حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دربار عالیہ میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بہنیں، بیٹیاں، گزشتہ سال 12 ربیع الاول کو اسی جگہ پہ یہاں بیان ہوا تھا۔ ساتھیوں کی اسی وقت سے خواہش تھی کہ پھر بھی ہونا چاہیے، اور کس کی خواہش نہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے۔ اور لمبی چوڑی باتیں کیا آپ کو بتاؤں، میرا تو اتنا بڑا یقین اور پختہ ایمان ہے کہ جس کی موت درود شریف پڑھتے پڑھتے آ جائے، صبح کچہری چلو میں تمہیں اسٹامپ لکھ دیتا ہوں، قیامت میں حساب و کتاب مانگا۔ اتنی اونچی عبادت خدا بھی کہتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ تو میں خدا بھی درود بھیجتا ہوں، میرے نوری فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، پوری کائنات انسانی بیان نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بنایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی، جہاں تک میں خدا کی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونا لوگ تسلیم کریں گے، وہاں تک تیری تو اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی صفات و صفات میں کسی قسم کا بھی شریک نہیں۔ سیرت کے تذکرے یوں پورے نہیں ہوتے جیسا کہ آج کل ہم لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے۔ بات سچی ہے لیکن تھوڑی سی سوچ کے فرق ہے کہ اتنا چہرہ منور تھا، اس قدر حسین تھے، کون نہیں جانتا، کون نہیں مانتا، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ وہ حسین چہرہ ہمیں پیغام کیا دے کے گیا، وہ نبی ہمیں سبق کیا پڑھا کے گئے، کون سا کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت، اس امت کے لیے ہدایت نہیں فرمائی۔ اتنی بڑی ضرورت ہے، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، دن نہ تھا، رات نہ تھی، پہاڑ نہ تھے، دریا اور سمندر نہ تھے، ندی نالے نہ تھے، درخت نہ تھے، انسان نہ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس وقت اللہ پاک جل شانہ نے عالم ارواح میں اجلاس بلایا۔ مسلمانوں سے اندازہ لگاؤ وہ جلسہ کتنا بڑا شان والا ہوگا جس جلسے کا صدر خدا ہو، صدر خدا ہو، جنرل سیکرٹری بھی خدا ہو، اور جن کو جلسے میں بلایا وہ روحیں ہو انبیاء کرام کی، صدارت خدا کی، شرکاء انبیاء علیہ السلام، اور جس کے لیے یہ اتنا بڑا جلسہ کیا گیا وہ ہے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھی وجود میں نہیں آئی، آمنہ کے در یتیم کی شان بلند کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو معراج شریف اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، کیوں کرایا؟ خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کیڑی چمکی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے،
اس کی قوت باصرہ بھی ایسی ہے، سننے کی قوت بھی اس طرح کی ہے۔ آج تک ہماری سمجھ میں تو خدا نہیں آیا، تو نبی کیا سمجھ میں آئے گا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ خدا کی رحمت ہے، اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازی ہے کہ اتنی شان والا نبی آیا بھی پہلے عورت کی گود میں، اب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ نعمان شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بڑے تفصیل مضامین لکھے ہیں۔ میں تو عورتوں کو مبارکباد کہتا ہوں کہ تم اسلام کی اصل دین کی ذمہ دار تم ہو، کہ نبی پہلے تیرے پیٹ میں آیا، نبی پہلے تیری گود میں آیا، تیرا دودھ پیا، تیری گود میں نبی کھیلتا رہا، اور دنیا سے گئی جب تشریف لے گئے رخصت ہوئے، خدا کی قسم نہ صدیق کی گود تھی نہ علی کی گود تھی، اما عائشہ صدیقہ یا فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ عورت کی گود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہوئی۔ اور جہاں تک تاریخ کا مطالعہ واضح کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے قرآن بھی، اسلامی تاریخ بھی، کہ اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے عورت کا۔ سب سے پہلی شہادت قربانی، کلمے کے پیچھے ٹکڑے کرانا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 70 سال کی بوڑھی عورت، پوری دنیا کو سبق پڑھا دیا کہ کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ٹکڑے کرائے جا سکتے ہیں، چر سکتی ہوں، اعضاء الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کلمے کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر سیدہ سمیہ کا عشق دیکھو، نہ کپڑے سے پیار ہے، نہ فیشن سے پیار ہے، نہ کھانے پینے سے پیار ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بیٹے کو بڑھیا کہتی ہے، 70 سال کی بڑھی عورت ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، اور بیٹے کو بلا کر کان میں کہتی ہے، عمار جلدی جا، میرے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے، میرا آخری سلام پہنچا دے۔ اور پھر عشق کی بات کر دی، حضرت عمار چل دیے، 2-4 قدم گئے، پھر بلایا، بیٹا ذرا اور میرے قریب آ۔ رو کے کہنے لگی، ایک درخواست کر دے، جا کے ایک اپیل کر دے، اگر منظور ہو جائے تو زہ قسمت میرا آخری سلام بھی پہنچا، اور یہ بتا دینا کہ تیری غلام سمیہ کے ہاتھ پر بندھے ہوئے ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، چیرنے کا انتظام ہے، پروگرام ہے، بیچ سے چیر کر ٹکڑے کرنے۔ اب یہ بات تیری سمجھ میں آج کیسے آئے، میری بہن بیٹیوں کی سمجھ میں کیسے آئے؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، عمار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جا کر عرض کر دے، جس وقت مجھے یہ ٹکڑے کریں گے، چیریں گے، اگر یہاں پہاڑی پہ آپ سامنے تشریف لے آئے تو میرا مقدر بڑا اونچا ہو جائے گا، ادھر چیر کی ٹکڑی بنوں گی، ادھر آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ دیدار کی لذت میں، نشے میں مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی کے دیدار میں لذت ہے، نبی کے دیدار میں نشہ ہے، نبی کے دیدار میں ساری زندگی کا نشہ ہے۔ اور کہتی ہے، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لائی، میں عرض کروں گی تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لائی ہوں۔ کیا مقام ہے عورت کا، کتنا شاندار منصب ہے، کتنی بڑی ترکیب ہے، منہ سے کہنے والی بات نہیں،
کر کے دکھایا۔ ابو جہل قریب آیا اور کہنے لگا سمیہ اگر تو آج بھی کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، مزے کرے گی دنیا میں۔ کہنے لگی اب مزے کی ضرورت نہیں رہی۔ او ابو جہل دیر نہ کر، میری آنکھیں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اب مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے جنت کا نظارہ ہو گیا، جنت کی زیارت ہو گئی، مجھے آنکھوں کے سامنے اللہ پاک نے 22 دروازے دکھا دیے۔ کیا ایمان کی قیمت ہے سمیہ کے دل میں، کیا دین کی قیمت ہے، کیا کلمے کی قیمت ہے، کیا قرآن کی قیمت ہے۔ آج ہم قرآن والے نہیں رہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی عظمت اور محبت نہیں۔ کیا دنیا سے لے کے مرد جائیں گے، کیا عورتیں لے کے جائیں گی۔ ولادت باسعادت کا مہینہ ختم ہوا۔ ولادت تو سب سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وفات کا مہینہ بھی تو یہی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھایا، اور تیرا میرا پھر بھی یقین نہیں بنتا۔ فرمایا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ کون دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ جس کے صدقے میں دنیا بسائی، کائنات بنائی۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات دن آپس میں جھگڑنے لگے۔ رات کہتی تھی نبی کی پیدائش کا موقع مجھے ملے، میرے اندر امام الانبیاء تشریف لائے۔ دن کہتا تھا نہیں نہیں میں منور کرتا ہوں، سارے جہان کو روشنی بخشتا ہوں، مجھے یہ سعادت ملے میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو۔ رات دن بھی حضور کی آمد پہ اپنے اپنے حصے کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں۔ آج امت کا یہ حال ہے، 60 سال 70 سال کی عورت کی موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں۔ 80 90 سال کے مرد کی موت آ رہی ہے، منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے وقت میں موجود تھا، تو میں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان پکڑی اور کہنے لگا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑتی ہے، کلمہ پڑھنے نہیں دیتی، پڑھنے نہیں دیتی کوئی چیز۔ اس میں وہ وقت آنے والا نہیں، اس کے خیال میں ہے کہ میں دائمی یہاں بیٹھا رہوں گا۔ اسی کو کہتا کہ زمانہ چند روزہ ہے، یہ دنیا بزم فانی ہے، زمانہ چند روزہ ہے، یہ دنیا بزم فانی ہے، جہاں کو غور سے دیکھو ہر ایک شے آنی جہانی ہے، نہ نازا ہو بشر اتنا کہ تھوڑی زندگانی ہے، کہاں گئے رستم و حاکم، کہاں ان کی حکمرانی ہے۔ اللہ والوں نے، شاعروں نے، اماموں نے، کتبوں ابدالوں نے زور لگایا کہ ہر آدمی موت کو یاد رکھے اور ہر وقت یاد رکھے، تاکہ اس کی دماغ میں یہ بات بس جائے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو میں کیسے رہوں۔ حالات ہیں، کتابیں ہیں، واقعات ہیں، مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، بدلتا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑی مصیبت میں بھی آج آدمی توبہ کرنے کو تیار ہے۔ اسی جمعے کو کئی آدمی بتا رہے تھے
کہ سیلاب آیا، مکان تھوڑا سا محفوظ ہے، پکا ہے، پہلی منزل میں پانی بڑا کھڑا ہے، دوسری منزل میں BCR چل رہا ہے۔ اس قوم کو توبہ کی توفیق ہو، یہ قوم استغفار کرتی ہوئی مرے گی، قرآن پہ یقین نہیں۔ فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا حال قرآن ذکر کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تم اب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو زمین سے کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اور آسمان سے پتھر برسیں گے، نوکدار پتھر برسیں گے، اور پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلاں ظالم کو لگے۔ زمین آسمان کی طرف جائے گی، پتھروں کی بات ہوگی، اوپر سے زمین کو پلٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن کہتا ہے اتنی طاقتور قوم عاد قوم سمود کی تھی، اللہ نے ایک ہفتے ایسی آندھی چلائی، زمین بھی پٹک پٹک کے مارے، جب تک دم نہیں نکلا جہان نہ چھوٹی۔ قرآن کہتا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح پڑے تھے جیسے کھجوروں کو جڑوں سے نکال کے پھینک دیا ہو۔ اس علاقے سے جناب محمد عربی سارے کا جو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرے تو آپ نے فرمایا ان کنوؤں کا پانی نہ پینا، یہ جو کنویں ہیں اس بستی میں ان کا پانی نہ پینا۔ کسی نے عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا ان کنوؤں کا پانی پینے والوں کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یا رسول اللہ وہ تو برباد ہو گئے، ان کنوؤں کا پانی پلیت ہے، پاک ہے۔ فرمایا نہیں، ان کنوؤں کو پانی بھی نہ پیو جن کنوؤں کا پانی پینے والوں کا ساروں کا بیڑا غرق ہو۔ ایک گھونٹ پانی نہ پینا ان کے پیچھے نہ لگنا۔ قوم سبا قرآن کا ذکر ہے، اتنی طاقتور تھی کہ 500 من کا پتھر ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا کرتا تھا۔ 500 من کا پتھر، اور جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ہم اتنے قداور زمانے میں ہیں بھی نہیں، پھر بھی السلام علیکم لوگ کرتے ہیں نا، کئیوں کو اتنے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے، مجھے شبہ پڑتا ہے یہ عورت کو نہیں، بندری کی طرح چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے قد ہیں، وہ گھٹتے 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 زمین میں مل گئے۔ اتنی بڑی قوم 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ہاتھ سے پھینکنے والی۔ اللہ فرماتے جب میں نے عذاب بھیجا اور وہ بھاگے، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ کہاں بھاگ رہے ہو اپنے مکانوں کو چھوڑ کر؟ تم تو بڑے طاقتور لوگ تھے، خدا کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کے پاس ڈھال نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت ارشاد فرمایا او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔
آخری وقت ہے، پسینے آئے ہوئے، ہائے ہائے بے چینی ہے، آنکھوں کے اندر آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، دل کے اندر پیش ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، مرنے والا عورت ہو یا مرد ہو، الجھن ہے، بے تابی ہے، بے قراری ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، ہاتھ کو مار رہا ہے۔ دھی نے امی سے پوچھ لیا، امی جان کیا حال ہے، کیا تکلیف ہے؟ فرمانے لگی بیٹی تکلیف کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، بخار کوئی نہیں، پیڑ کوئی نہیں، سانس لیتی ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے، کھینچ کھینچ کے سانس آ رہے ہیں۔ یہ کہانی نہیں، خدا کی قسم یہ وقت تیرے اوپر بھی آنا ہے، میرے اوپر بھی آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کی ہے، چند روزہ زندگی ہے، لمبا ٹھکانہ قبر والا حشر والا ہے۔ یقین کوئی نہیں، نہ موت پہ یقین ہے، نہ قبر پہ یقین ہے، نہ قیامت پہ یقین ہے۔ تیرا 100 دفعہ یقین نہ ہو، تیرے یقین کا بنتا کیا ہے؟ آخر موت بھی آئے گی، قبر بھی آئے گی، قیامت بھی آئے گی۔ اور اب تو اللہ پاک عجیب طرح کے حالات دکھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جو سیلاب آئے اس زمانے کا پنجاب میں، ایک بستی میں 400 گھر، اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی، مرد عورت بچے بچیاں، کسی میں 10 ہیں، کسی میں 15 ہے، کسی میں 5 ہے۔ خدا کی قسم ایک بچہ نہ بچا۔ 20 فٹ پانی آیا ایک دم رات کو سوتے میں۔ کس کو پتا تھا کہ یہ آخری نیند ہے، اس کے بعد نیند نصیب نہ ہوگی؟ ہزاروں مر گئے، لیکن تم ابھی پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ قرآن کی پابندی ہے، تمہیں تسلی ہے کہ ہمیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر وقت امت کو سمجھایا، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا سخت گھبراہٹ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، محمد ابو زہرا مصری لکھتا ہے آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ خود بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، یہ پسینے کیسے، یہ پریشانی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمانے لگے بیٹا تجھے معلوم نہیں، موت قریب آ گئی۔ آپ کو کیا غم ہے؟ آپ 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وقت کا امام ہے، پرہیزگار ہے، قرآن کے لیے 2 سال تک کوڑے کھائے، درے کھائے۔ فرمایا بیٹا تیری بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی تو بڑا بے نیاز ہے، ڈرتا ہوں آخری سانس پتہ نہیں کس حال میں آئے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ فرماتے ہیں جب پوچھوں گا جب پتہ چلے گا میری خدائی کا۔ آج تو تجھے میری خدائی پہ بھی یقین نہیں، میری قدرت پہ یقین نہیں، میری شفاعت پہ یقین نہیں۔
شیخ پورے شہر میں نام بھی لکھا تھا اخبار میں بھی، بیگم محمودہ سلیم فوت ہو گئی، انتقال کر گئی، قبر میں دفن کر دی۔ خدا کی قسم سینکڑوں آدمی بتانے والے مجھے ملے، 8 دن تک قبر میں سے آواز آتی رہی، میں جل گئی، میں سڑ گئی، میں مر گئی۔ بھوٹان میں ایک قبرستان میں قبر ہے، 3 برس تک ایک قبر سے دھواں نکلتا رہا، لاکھوں آدمی گواہ ہے، لاکھ۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہماری پتہ نہیں قبر بھی ملے گی کہ نہیں، کس حال میں موت آئے گی، کہاں آئے گی، نماز پڑھتے ہوئے آئے گی یا گانے سنتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے موت آئے گی، اللہ ہی کے علم ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور لوگوں ڈرو اپنی پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈرو اپنے پروردگار سے جو اتنی بڑی قدرت والا ساری کائنات میں ہلچل مچا دے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی بنسری بجے گی، شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے اور جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گے، وہ آواز اتنی سخت ہوتی جائے گی، کلیجے پھٹ پھٹ کر سارا جہان آ جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ قرآن کہتا ہے لوگ اس طرح پڑے ہوں گے جیسے نشے میں پڑے ہوں، اتنا گھبراہٹ آئے گا، اتنا خوف آئے گا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مارے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا، بربادی آ جائے گی۔ اذا السماء انشقت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ اذا الشمس کبرت، سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑیں گے۔ واذا الجبال سیرت وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قرآن کی بات ہے، پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ مطلب یہ ہے میری تیری کیا تیاری ہے، کیا سوچ و بچار ہے۔ آج پورے گھرانے مرد عورت ایسے لاکھوں کروڑوں گھر ہیں جن میں کوئی اللہ کا قرآن کھولنے والا بھی نہیں، اللہ کے قرآن کی زیارت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس گھر سے مسلمان کا جنازہ اٹھے، اس گھر سے مومن کا جنازہ نکلے گا جہاں ایک بھی نماز پڑھنے والا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ قرآن کی بات سچی ہے، قرآن کہتا ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی، 360 جوڑ ہے آدمی کے جسم میں، کڑا کڑا کر کے سارے ٹوٹیں گے۔
ارشاد فرمایا لا ربک یومئذ المساق. قرآن کی بات سچی ہے. قرآن کہتا ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی. 300 تمہیں قبر کا عذاب دکھا سب میں کڑا کڑا کر کے سارے ٹوٹیں گے. ارشاد فرمایا اور اکثر دعاؤں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ سچی ہے. قرآن کہتا ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی. 300 سمجھانا یہی تھا اس قلیل زندگی سارے ٹوٹیں گے. ارشاد فرمایا پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے ہزاروں گئے، دربار خالی چھوڑ گئے، برباد کر گئے کوٹھی بنگلوں کو. جنازہ جب نکلا اس دن کے بعد گھر میں بولنے والا کوئی. اچھل کی چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے خوشی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام کی پوری جماعت اتنی پریشان ہے، اتنی حیران ہے، نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ اندازہ مرض الموت ہے، آخری وقت ہے، تیرے نبی کو فکر نماز کا ہے. فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب دیا گیا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، میری طرف سے صدیق اکبر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رو دیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میرا ابا کا آپ کو کیا پتا ہے، جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی ہے سارا دن ساری رات کونے میں بیٹھ کے روتا ہی رہتا ہے. اور صحابی پوچھتا صدیق کیا سبب ہے تیرے رونے کا؟ تو جواب دیتا اذا جاء نصر اللہ کی صورت نہیں آ گئی کہ ہاں آ گئی، تو اس صورت نے تو بتا دیا کہ نبی کی جدائی کا ٹائم آ گیا. رخصت ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر وقت روتا ہے. تعمیل حکم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. قدم مبارک جمتا بھی نہیں، صحیح معنوں میں چلا بھی نہیں جاتا. خدا کی قسم محدثین نے لکھا ہے قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے اور 2 جوانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں تشریف لائے، صدیق اکبر کی امامت میں نماز ادا فرمائی. اللہ اللہ، تمہیں کیسے پتا چلے مدینہ منورہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد نبوی میں کھجور کا تنا تھا، نہ کھجور تھی نہ پتا تھا، سوکھا ہوا ٹونڈ تھا. اس سے کمر کا سہارا لگا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا، اس پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. پہلا جمعہ حدیث کتابوں میں آتا ہے وہ سوکھا ہوا لکڑی کا ٹونڈ درخت کھجور کا رونے لگا، بچوں کی طرح دل دلانے لگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، فرمایا کیا بات ہے؟
تو اس میں سے آواز آتی ہے زندگی میں جدائی ہو گئی، 8ویں دن مورے نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، اس سے بھی دے دیا، اب تو ممبر میں تشریف رکھو گے میرا کیا بنے گا؟ اور نبی کی جدائی کا لکڑی کو پتہ چل گیا، اور پتھروں تمہیں کب احساس ہوگا؟ تو کون حدی لائے گا کہ مجھے معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اور کتنے اعلیٰ درجے کا حسین چہرہ تھا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے بڑے دکھ اٹھائے، ان کے لیے آ کر سلام کیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا مالک وزن زیادہ لاتا ہے، کھانے کو مجھے کم دیتا ہے۔ آئے اونٹ جس سے آ کر فریاد کریں، بچوں نے چڑیوں کے بچے اٹھا لیے، چڑیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک پہ چی 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 کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو بلواؤ، یہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، ان کے بچے واپس دلاؤ۔ چڑیا کو پتہ چل گیا کس سے فریاد کروں، تم ساری زندگی گزر گئی پھر بھی پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا قبروں سے اٹھ کر واپس آؤ گے۔ ہر درد میں، ہر غم میں امت کا شریک وفادار نبی۔ مسجد میں آپ نماز کی بات منبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمایا او لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے دین پہنچا دیا، میں نے قرآن پورا پہنچا دیا، اللہ کے احکام میں نے تمہیں پہنچا دیے، بتاؤ پہنچائے کہ نہیں؟ تمام صحابہ کرام رو بھی رہی ہے، عرض کرنے لگے سب کچھ پہنچا دیا۔ یوں فرمایا جتنے یہاں موجود ہو وعدہ کرو جو موجود نہیں عورتوں کو مردوں کو میری یہ باتیں پہنچا دو گے۔ وقت آ گیا، جدائی کا وقت قریب ہے، میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تم مجھ سے نہ ملو گے، میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ میری آخری بات سن لو، میں نے جس کو مارا ہو آج مجھے مار لے، میں نے جس کو گالی دی ہو آج گالی دے لے، جس نے بدلہ لینا ہو وہ آج بدلہ اتار لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ آج پھر بھی سانس آ جا رہے ہیں، اپنا بدلہ لے لو، اپنا قرضہ لے لو، جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وصول کر لے، جس پہ میں نے زیادتی کر دی ہو وہ آج مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے، قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں مطالبہ نہ کرے۔ ارشاد فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ لے لو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بار بار کہتے ہی ہیں ایک دن آپ کے ہاتھ سے بغیر گناہ کے، بغیر قصور کے، بغیر کسی وجہ کے میری کمر میں چھڑی لگ گئی تھی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا بدلہ لے۔ اور آگے کہنے لگا معاف کرنا جی، جب آپ بدلہ دینے پہ آ گئے اور میں لینے پہ آ گیا تو میری کمر کرتے سے ننگی تھی اس وقت۔ بخاری شریف میں صحابہ کرام کا دم نکل گیا، بیمار ہاتھوں سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، آجا بدلہ لے لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل کی آنکھوں میں خون آ گیا، قتل کر دوں، سر اتار دوں، یہ اتنا بے ادب کون ہے، یہ اتنا گستاخ کون ہے جو نبی کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ ذرا اندازہ لگا، قیامت کا نبی کو خوف ہے تجھے نہیں، قیامت کا نبی کو ڈر ہے تجھے نہیں، بیمار ہاتھوں سے کرتا اٹھا دیا۔ صحابی نے آگے بڑھ کر یہاں دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اس کا بوسہ دے لیا اور کہا جی آپ نے مجھے کم مارا تھا، عمر بھر کی تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، میرا شوق تھا، میرا ذوق تھا، کبھی موقع ملے تو مہر نبوت کا بوسہ لوں گا، مجھے ساری زندگی میں موقع نہیں ملا، آج اللہ نے آپ اپنی مہربانی سے یہ موقع عطا فرما دیا۔ بہرحال نبی کے دل میں خوف دیکھ قبر کا، قیامت کا، موت کا۔ علماء کرام نے
لکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دکھلائے، فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، قبر پہ کھڑے ہو کے حکم دیتے، مردہ زندہ ہو کر سامنے آ جاتا۔ تماشبین لوگ ہر دور میں رہے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لیکن نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا چھو تجھے تو کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ جی ہاں، بڑا عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں، بڑی مدت ہو گئی کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبر کا کچھ حال بتا، قبر میں کیا گزرتی ہے اس کا منظر بتا، ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کے اندھیرے کی بات کر، قبر کے عذاب کی بات کر۔ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، آپ قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر جاننا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کی کائنات کی قسم اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اس وقت بھی میرا سارا جسم کڑوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کہتا ہے ہر مرد نے، ہر عورت نے، جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، منہ میں موت کی تلخی آئے گی۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، منہ میں موت کی تلخی آئے گی۔ کسی کو پرواہ بھی نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، نہ کوئی اور سوچتی ہے ان بچوں کا بعد میں کیا بنے گا، یوں تو سوچتی دنیا میں کیا بنے گا، اور یوں نہیں سوچتی میرا قبر میں کیا بنے گا، میرا کیا حال بنے گا۔ علماء کرام نے لکھا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے دکھ اٹھائے، اتنی تکلیفیں برداشت فرمائی، فرمایا لوگوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، یوں فرمایا 23 برس میں ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، 23 سال میں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہو گیا، 5 دن کا فاقہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو کھانا بھی ساتھ لے کر آئے اور ریشن بھی ساتھ لے کے آئے اور یوں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کاٹا، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ میری جان بھی آپ کی ہے۔ وہ عثمان جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں حضرت عثمان جب بھی کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے فوراً بیٹھ کے رونے لگ جاتے، اتنے روتے آنسوؤں سے زمین بھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا امیر عثمان قبر کو دیکھ کے اتنے کیوں روتے ہو؟ فرمایا پتہ چلتا ہے ایک نہ ایک دن اس لاکھوں من مٹی کے نیچے اس اندھیری کوٹڑی میں آنا پڑے گا۔ تو خبر کو یاد کر یا نہ کر،
وہ تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، انا بیت الدہور، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیا، میں ڈرونا گھر ہوں، سنبھل کے آ، روشنی کا انتظام کر کے لا، قبر کے اندر بسترے کا انتظام خود کر کے لا۔ آج تیرے یاد کبھی نہیں آتی کہ بنے گی کیا؟ اسی کو کہتا ہے کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، تختی پہ ڈال لیا عورت ہے یا مرد ہے، آواز لگتی ہے میرے کپڑے اتارنے والے، آج ذرا آہستہ لگا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، تجھے کیا معلوم ہے آج تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے، میری رگ رگ توڑ کے رکھ دی گئی، میرا منہ اتنا کڑوا ہے، ساری دنیا کا میٹھا کھا کر بھی یہ تلخی نہ جائے گی، یہ کڑوا پن نہیں جائے گا، تمہیں کیا معلوم ہے میرا کیا حال بنا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں موت کا صدمہ عظیم اٹھا کے آئی، میری رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، میرے منہ کا ذائقہ بھی ساری زندگی میں ایسا ذائقہ کبھی نہیں آیا جو آج آیا۔ اس لیے میں آج تمہیں اس آخری عمر میں یہ پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا دور ہے، تمہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں گوشت کی قسموں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر میں کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھا اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی گود میں سر مبارک لیے بیٹھی تھی، اچانک میری نظر پڑی، سارے چہرے پہ پسینے آ گئے، میں رونے لگی اور میرے محبوب یہ پسینے کیسے، یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا میری عائشہ پانی لے آ، میں پانی لے کے آئی، اشارہ کر دیا یہاں رکھ دے، رحمت والا ہاتھ پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگے، فاطمہ الزہرا نے رو دیا ابا جی کیا بنی، یہ تکلیف کیسی، یہ پسینے کیسے؟ حضرت عائشہ نے بھی رو دیا او میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، ساری زندگی امت کو طریقہ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، شادی کا، غم کا، سارے طریقے بتائے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے بھی دکھا رہے ہیں امت کو کہ یوں مرنا چاہیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے کیا معلوم کیسے مرنا چاہیے۔ علامہ ابن حشام لکھتا ہے بڑی بھیانک حالت تھی، گھر میں گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، لیکن اللہ پاک کا جو حکم تھا وہ چلتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مسواک لے آیا، آج تک کسی کی سمجھ میں آئی یہ بات
کہ مرنے کا مسواک کرو بھائی، میں مروں گا لاؤ مسواک کر لو، زندگی میں کبھی نصیب نہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ مسواک لے آئی، فرمایا اسے چبا کر نرم کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ میں چبا کر نرم کر دیا۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری سیاستہ کی ذمہ داری ہے میری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو یہ نہیں فرمایا بھی عورت کے منہ کا لعاب اس کے لگائے لاؤ دھو کے لاؤ بھائی، نہیں، بلکہ آپ مبارک اپنے منہ مبارک میں بغیر دھوئے وہ مسواک فرمائی جس مسواک پر اما عائشہ صدیقہ کا لعاب لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عفت ام عائشہ، عفت ام عائشہ۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ میں مسواک کے بعد بھی کل نہیں فرمائی، مسواک سے پہلے بھی مسواک نہیں دلوایا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں مجھے عائشہ اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، میں اس کا لعاب اپنے منہ میں لے کر جنت میں جاؤں۔ گلا نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، برائی نہ کرنا، تمہاری ماں ناراض ہو جائے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پریشان ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ علامہ ابن شام سیرت ابن شام میں لکھتا ہے دروازے پہ آواز آئی، هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں، گھر میں میرے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا کے حال کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہے، رونے لگی اور کہنے لگی تو اور دیوانے پاگل کہیں کے اور دیہاتی گوار کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سن لیے، اور دیہاتی کہیں کے اور پاگل کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، آخری وقت ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ ہاتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ کے فرمایا، او میری بیٹی نور نظر لخت جگر، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ سکینت میں اجاڑ دے، جو بچوں کو یتیم بنا دے، کوٹھی بنگلوں کو برباد کر دے، ملکوں کو بے نام و نشان کر دے۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، اس نے تو ساری زندگی میں آج تک کبھی اجازت مانگی ہی نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا، بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، میاں بیوی کو خوش گپی کر رہے ہیں، آرام سے بالا خانے میں چبارے میں بیٹھے ہیں۔ اچانک دیکھا ایک آدمی پہلے سینے سے چڑھا ہوا ہے، اٹھا ہے یہودی، کون ہے، کیوں آئے ہو میرے گھر میں بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں، اجازت کبھی لیا ہی نہیں کرتا، مجھے اجازت کی ضرورت بھی نہیں پڑی آج تک۔ نہ کون ہوں، میرا نام اسرائیل ہے، بس پھر کیا کیا عرض یہ کر رہا تھا کہ موت موت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، میں اپنا کام شروع کروں، اللہ پاک نے بلایا، فرمایا میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے ابن شام لکھتا ہے گھٹنوں کے قریب پہنچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے، آپ کو تکلیف دوں؟
میرا منصوبہ کوئی نہیں، میرا پروگرام کوئی نہیں، آپ کو تکلیف دینے کا قطعاً ارادہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے درمیان میں بھی امت سے وفاداری کر کے دکھائی، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ یہ ساری بات اس لیے میں نے نقل کی، ایک اگلا جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت اسرائیل نے فرمایا نا میرا کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں آپ کو تکلیف دینے کا، اتنا وفادار نبی تھے، فرمایا تیرا ارادہ کوئی نہیں، تیرا منصوبہ کوئی نہیں، تیرا پروگرام تکلیف دینے کا کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ اسرائیل آج تو ایک کام کر، فرمایا حکم، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، امت کو جن آپ نے جس اس امتی کو مرد اور کو تکلیف دینی ہے موت کے وقت، میرا دل چاہتا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ اس نبی کی وفاداری میں دیکھ اور اپنی بے وفائی پہ نظر مار، تیری موت کی تکلیف کے لیے بھی نبی دامن پھیلا رکھا ہے، یا اللہ میرے امتی کو دکھ نہ دینا، مجھے تکلیف دے۔ جبریل علیہ السلام روح مبارک قبض ہونے سے پہلے تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سلام بھیجا کہ اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یوں فرمایا اللہ نے پوچھا ہے کون سی جنت میں مزار قبر بنائی جائے؟ کہاں؟ جنت میں۔ فرمایا جبریل اللہ کو ٹھیک معلوم ہے، اگر میرا مزار کسی جنت میں بنا دے گا اللہ، بلال کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا؟ ان گردنیں کٹے میرے حکموں پہ گردنیں کٹا دی، اشاروں پہ جان دے دی، ان کا کیا بنے گا؟ بے وفائی ہوگی۔ یہاں بناؤ مدینہ منورہ میں، اور یوں فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں ہو کر چھوڑ دوں، جنہوں نے جانیں قربان کر دی، ایک ایک آدمی کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کلمہ نہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ چھوڑی۔ ساری زندگی دکھ اٹھائے، جنگ احد ہے، جنگ ہو رہی ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں دھکا دے دیا، چوٹ لگی، رخسار مبارک زخمی ہے، لہو بہہ رہا ہے، اپنا علاج معالجہ تھوڑا بہت صحابہ کرام کر رہے ہیں، چٹائی بنا لے کر اس کی رات بنا کر زخم میں بھر رہے ہیں، نبی کے رخسار میں وہ جو ٹوپی کے لیے زنجیری کڑی تھی وہ چہرے انور میں گھس گئی، صحابہ نکالنے چاہتے ہیں، نکلتے نہیں۔ خدا کی قسم ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں میں پکڑ کر اس کڑی کو اتنا کھینچا، نکال تو دی مگر 2 دانت نیچے کے 2 اوپر کے دانت ٹوٹ گئے۔ تیرے دانت میں کیڑا لگے گا ڈاکٹر نکالے گا، فیس پیڑ ہوگی ڈاکٹر نکالے گا، ہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کڑی گھس گئی، ابو عبیدہ نے 4 کان کٹوا لیے۔ یہ ایسے غلام، ایسے وفادار،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری گود میں سر مبارک کا آواز پست ہو گئی، سانس ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، مگر میں دیکھ رہی تھی لم مبارک حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا دیا، کیا فرما رہے ہیں؟ یہی آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا، کتنا بڑا دکھ دیکھا؟ اور ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تو نوکری نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ فرماتے تھے کہ جب مجھے بھوک پیاس لگتی ہے میں حضور کا چہرہ ذرا تال کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عالم ہے دیوانوں کا اور پروانوں۔ اور خدا کی قسم محدثین نے وہ موقع لکھا ہے، چاروں طرف دیوانے مستانے پروانے کھڑے ہیں، جب مٹی ڈالنے لگے نا قبر پہ کم سے کم سینکڑوں صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ فاروق اعظم جیسا جرنیل عقل کھو بیٹھا، تلوار نکال لی، جو یہ کہے گا میرے نبی کا انتقال ہو گیا، گردن اتار دیا۔ صحابہ جنگلوں کو چڑھ گئے۔ اور مدینہ منورہ سے کئی میل باہر ایک جوان باغ میں کام کر رہا ہے، یہاں سے مدینے سے ایک آدمی گیا اور کہنے لگا کوئی خبر بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جیب سے چاقو نکالا اور دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی، اور جتنی بھی چکر لگو توبہ توبہ، غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ٹکرے کھائے گا ساری عمر، ٹھوکرے کھائے گا، یہ کیا کیا؟ خدا کی قسم صحابی نے کیا بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگا جو آنکھیں حضور کی زیارت سے محروم ہو گئی ہو ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے پھر ان آنکھوں کے رکھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے انتقال کے بعد وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی۔ حضرت علی قسم کھا کے فرماتے ہیں حضرت فاطمہ نے 6 مہینے روٹی نہ کھائی، رات دن رویا کرتی تھی، آواز لگاتی تھی او انس او طلحہ زبیر او عبد الرحمن ابن عوف، وہ مجھے ہاتھ کو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ رویا کرتی تھی ہر بار۔ ان بہنوں کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی دل میں یہ بات آئی کہ فاطمہ الزہرا والا لباس پہنے، فاطمہ الزہرا والی عادت بنائیں، وہ اخلاق پیدا کریں، وہ صبر و قناعت پیدا کریں جو حسنین کریمین کی اماں کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تھا، علی مرتضیٰ کی گھر والی کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ اندر تشریف لائے، فرمایا بیٹی آج کیا بات تھی؟ چادر پہلے مانگی تو رو کے عرض کرنے لگی اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں۔ ہاں نبی کی بیٹی کا حال دیکھ، گھرانہ دیکھ، زندگی دیکھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، غلام سے گر پڑی، نماز کی نیت باندھی پھر گر پڑی، پھر تیسری مرتبہ نیت باندھی پھر گر پڑی۔ تو باپ نے پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے تیرے لگتے جگر کا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی گھبرائی کیوں؟ مصلی تو اٹھا کے دیکھ، جا نماز تو اٹھا کے دیکھ۔ اٹھا کے کیا دیکھتی ہیں؟ مصلی کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ اور یوں فرمایا جتنا دن کرے بیٹی اٹھا لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔
آج کل کی کوئی بہن بیٹی ہوتی ہے مجھے دیکھی جائے قیامت جب آئے گی 4 دن کا فاقہ تو ہو گیا، کب تک بھوکی مروں گی؟ بلکہ آج کل کا کوئی مرد عورت ہوتی نا کھدائی شروع کر دیتے کہ یہ زمین نیچے تک سونے کی بنی ہے یا اوپر اوپر کوئی سونے کا پاپڑ ہی آیا ہوا ہے۔ بہنوں میں تمہیں قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں، قیامت کے حساب کا لفظ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس سونے پہ تھوک دیا اور مصلی ڈال دیا، عرض کیا ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔ فاطمہ الزہرا کا طریقہ دیکھو، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک کافر مسافر بوڑھا آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں بھی کافر ہوں بھی مسافر بوڑھا بھی ہوں، مجھے ایک سواری دو میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ رحمت للعالمین جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرما دیا کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی داچی اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، آپ نے اس کافر کو پکڑا دیا۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، تم ہوتے نا کراچی کے سیٹ، میں تیرے لیے حمل لگا رکھا ہے، ڈیپو کھول رکھا ہے، ہے بھی کافر پتا ہے، اور اس نے اقرار بھی کیا میں کافر ہوں، میں آپ کے نبوت کو مانتا بھی نہیں، آئے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ۔ فرمایا کون ہے جو آج مجھے اللہ واسطے کپڑا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی پوشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر اس مسافر کو دے دی، ہر وہ چادر لے کیا کرتا ہے نبی اللہ بھوک بھی بڑی لگی ہے، تم ہوتے نا وہ دو مارتے پہلے سواری پھر کپڑا اب روٹی، پر روٹی نا تیرے لیے پراٹھے رکھے ہوئے، اخلاق تو دیکھ تیرے نبی کا، اتنے انعامات ہیں سنت کے ادا کرنے میں۔ فرمایا بیمار کرسی بیمار کو پوچھنے کے لیے اس نیت سے جا کہ میرے نبی کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے اس نیت سے جانے والے مرد عورت کے لیے 70,000 بخشش کی فرشتہ دعا کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ عادت نہیں، اگر بڑا آدمی کوئی مالدار بیمار ہو گیا تو کانتا بند رہا ہے، کیا حال ہے صاحب کا، کیا حال ہے صاحب کا، اور صاحب ٹھیک ہے، صاحب کون سی پھانسی لگ رہی ہے، ٹانگے والا، رکشے والا، کھونچے والا، ریڑھی والا، اپنے غریب بوا، غریب پھپھی، غریب بہن بیمار پڑی رہے۔ کسی نے اگر کہا بھی بہن یاد کر رہی تھی، ہاں بھائی کیا کریں بہن کو یاد کر رہی ہے مگر یار روٹی کا بھی دھندا پیٹنا ہے نا، پوچھنے نہیں جاتا۔ فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک وہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن میں اور آپ تو جنازے میں بھی اس نیت سے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہ گئے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئے، پھر غفر له ما تقدم من ذنبه کوئی نہیں، یہ تو بدلا ہے، آج تو گیا کل کو وہ آ جائیں گے، بلکہ گھر میں بیٹھ کے پوچھا جاتا ہے بھائی بچے تیری ماں کے جنازے پہ کوئی فلانی بلدانی کالونی میں سے کوئی آیا تھا؟
اب جو سارے تھوڑے پھر تو جانا پڑے گا. یہ غفر لہو ما تقدم ذنبی بن رہی ہے. اللہ کا ایمان یقین کی حالت میں عمل کرنا اس کے لیے اتنے اجر ہیں، اتنے راستے ہیں کہ جس کی حد نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر مسافر کے لیے روٹی کا صحابہ کرام سے سوال کر دیا، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. اب نئی بات سنو، 300 صحابہ کرام کا مجمع تھا. کتنا؟ 300. اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. اس سوال کا جواب نہ ملا. اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا آپ میرے ساتھ آ، تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دیتی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ. اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بھوکے مسافر کو کھانا کھلانا، اللہ کے نام پہ روٹی دو. مانگی روٹی، اندر سے چادر آئی اور آواز آئی، میرا بھی حسنین کریمین کا بھی 4 دن کا فاقہ ہے، لیکن نبی کی بیٹی ہوں. جواب دیتے دروازے سے بھوک کے آدمی کو خالی لوٹانا شرم آتی ہے. میری یہ چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گڑا رکھ دو، اس کے بدلے میں غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کے جانے دوں. سلمان فارسی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے گیا اور سمعون یہودی کو جا کے دی کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، یہ گہن ہے، گروی رکھ لے اور اس کی بدلے میں غلہ دے دے. یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے. کہنے لگا میری توریت میں ہے کہ آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی بیٹی کی چادر آئے گی یہودی کے پاس. افسوس یہ ہے وہ یہودی میں نکلا، میرے پاس نبی کی بیٹی کی چادر آئی ہے. سلمان فارسی کو چادر دے دی، چادر لے کر غلہ دے دیا اور کہنے لگا سلمان یہ چادر بھی واپس لے جا، غلہ بھی واپس لے جا، جلدی کر میرا دم نہ نکل جائے، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہوں. کیا نبی تیرے کے حال ہے، کیا فرمان ہے، کیا زندگی ہے، کیا صورت ہے، جو آج ہمیں بھولے سے بھی یاد نہیں آتا کہ کیا مقام ہے اور کیا صورت ہے. نہ معجزات یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، طریقہ ہی ارادہ ہی نہیں بننے. حدیث پاک میں آتا ہے میدان قیامت ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، نام اعمال کھلیں گے، ایک آدمی کا نام اعمال کھلے گا، ایک نیکی کم ہو جائے گی. اللہ پاک فرمائیں گے بھئی ایک نیکی کم ہے، ہاں جی میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک کم ہے. پھر اس طرح بڑے قبیلے والا آدمی مگر ایک نیکی کی بھی کوئی بات ہے. ابھی لایا میں تلاش کرے گا میدان حشر میں ماں کو اور روئے گا، ماں بڑا بنایا کام بگڑ گیا، ایک نیکی چاہیے، اپنا کام ہو گیا. ماں کہتی ہے بیٹا اگر تجھے میری محبت یاد ہے، پالنا پوسنا یاد ہے، میری خدمت یاد ہے، ساری ساری رات بیٹھ کر تیرا انتظار کیا کرتی تھی، مجھے تیرے آئے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تیرا اگر یقین ہے میں تیری ماں ہوں، بڑی ہمدردی کی ساری زندگی، تیری تو ایک نیکی کم ہے بیٹا، تیری ماں کی ہزاروں نیکیاں کم ہے بیٹا، ایک سے تو کام چل جائے گا، آ جا تیری اماں پھنسی کھڑی ہے، کچھ تو مہربانی کر.
حدیث شریف میں آتا ہے خود بخود سوچ لے گا ہاں شادی کے بعد اماں کچھ منہ بڑھائے رکھتی تھی، بگڑی بگڑی رہتی تھی، بس یاد ہے وہ موقع ان کو تو تنخواہ دیا، بیوی کے پاس جائے گا، وہ جا کہے گا ہے یاد ہے تیرے پیچھے بہن کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنے بھائیوں کو دھکا دیا، تیرے پیچھے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، آسمان کے ستارے توڑ کے ہم نے لات دیے جناب کو۔ انہوں نے کہا اور کہو اور کہو، جب وہ ساری کہہ سکے گا نا کہ پھر آئے کیسے ہو، ایک نیکی کم ہے۔ ان کہنے لگی بکواس کیوں کی، میری اب تک شادی نہیں ہوئی، تم خامد بن کے کیسے آ گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اتنا روئے گا کہ آنسوں کے پانی کی نہر بہہ جائے، یا اللہ کہاں جاؤں؟ جب وہ زیادہ روئے گا ایک آدمی قیامت میں کھڑا کھڑا یوں کہے گا بھائی رو تو سارے رہے ہیں پر آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، وہ اکیلے آپ کو نہیں، قیامت میں سب کا حال یہی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا یار ایک نیکی کے بغیر بات بگڑ گئی، میرا بڑا کام کار تھا، ایک نیکی کم ہو گئی، بس برباد ہو گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا تیری ایک نیکی کم ہے اور میں بھی تو کھڑا ہوں، سارے گناہ ہیں، ساری عیب برائی ہے، میرے پاس کل ہے ہی صرف ایک نیکی اور کچھ نہیں، نیکی صرف ایک ہے، اور بھئی تیری ایک کم ہے نا، اللہ مالک ہے، میری تو بخشش ویسے بھی نہیں ہونی، میں صرف نہیں ہونی، ایک نیکی ہے، میں اللہ کے نام سے یہ تجھے صدقہ کرتا ہوں، خیرات دیتا ہوں، اللہ مالک ہے، جب تیرا تو کام چلتا ہے نا تو اپنا چلا۔ میدان حشر میں جان نیکیوں کی قیمت معلوم ہوگی، اللہ پاک آواز دیں گے تیری نیکیاں پوری ہو گئی، تجھے میرے عدل میں بخش دیا، اور میدان حشر میں کھڑا ہو کر ایک نیکی تھی وہ بھی میرے نام کو صدقہ کر دی، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا، مجھے عدل نے معاف کر دیا، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ گنہگار تو ضرور تھا لیکن اس کو عادت تھی اللہ کا نام سنانے، کرتا بھی اتار کر دے دیا کرتا تھا، پیسہ ٹکا دانا غلہ ہر وقت دینے کی رہتا تھا، تو وہ آج قیامت میں بھی کام آ گئی۔ اور کئی اکڑے ایسے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مرد فقیر کا نام سن کر وہ دروازے کنڈی لگا لیتے ہیں، مانگنے والا آ رہا کنڈی لگا دو، بولے اللہ دے گا اس کو بھی، تیرے کنڈی لگانے سے کیا حکم لگا لے نہ دے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ مالدار آدمی تھا، سردی کا موسم ہے، آدھی رات ہے، یک ٹھنڈا موسم ہے، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں، کسی نے دروازے پہ آ کر اس وقت میں دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ سیٹھ کو غصہ لگا، یہ کس وقت آیا ہے، سارا دن تو تنگ کرتے ہیں، رات کو بھی چین نہیں ہونے دیتے۔ دروازہ کھلا، فقیر کو دیکھا، انہوں نے کہا دن چپ رکھے، لاتیں ماری، تماچے مارے، فقیر نے رو دیا، میرے اللہ میں فقیر خود نہیں بنا، تو نے بنایا، یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کی بھوک نے پیٹ میں آگ لگا دی تھی، میں نے آ کر سوال کر دیا، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ تو سب کے سنتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
فرمایا جب بندہ میرا پکارتا ہے میں تو اس کو 10 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیرا رب حاضر ہوں۔ فقیر کی پکار اللہ نے سن لی۔ سیٹھ صاحب آج یہ گودام گیا، پرسوں وہ دکان گئی، ٹکڑوں سے بھی محتاج ہو گیا۔ آخری خوبصورت بیوی جو تھی وہ کہنے لگی میری بھی جان چھوڑ، جب روٹی بھی نہیں تو میں بھی کہیں جاؤں۔ لگا ٹھیک ہے باغوان تم بھی جاؤ، ہر کوئی بلی کا ساتھی ہے، بگاڑ میں کون کام آئے۔ اس عورت نے کہیں اور جا کر نکاح کر دیا، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، وہی آدھی رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، اور کسی نے آ کر دروازے پہ سوال کیا، اللہ نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا عورت کو یہ کوئی عادی فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی عورت بھوکی ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی بچہ بھوکا ہے، عام عادت والے آنے کا چاہے میری سردی میں کون آئے۔ یوں کر ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دیا اور پکا لے یہ بھوک بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھولا اور وہ کھانا دے کر آئی فقیر کو، واپس روتی ہوئی آئی۔ خامن نے پوچھا کیا بات ہے، فقیر کو دیکھ کر رونا آ گیا، کیوں روئی، ڈر گئی فقیر سے۔ عورت کہتی ہے فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا قدیر ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ فرماتے میں خدا غنی ہوں، ساری کائنات میرے دروازے کی فقیر ہے، بھکاری ہے، محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ عورت کہنے لگی فقیر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ مالدار آدمی میرا پہلا خامن تھا، اتنا مالدار ہو کر آج میرے دروازے پہ ٹکڑے مانگنے آیا۔ تو وہ دوسرا خامن کہنے لگا میں بھی اللہ کی کوئی بے نیازی بتاؤں۔ لگا جی آپ کیا بتائیں گے؟ کہ بس اللہ کی بے نیازی بتاؤں گا۔ لگا چلو بتاؤ۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو نواب صاحب نے تھپڑ مارے، لاٹیں ماری تھی، تماچے مارے تھے، آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے۔ اس بے نیاز سے سارے مرد ہر وقت ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والی عورت مرد بن جاؤ، ان سنتوں کے صدقے میں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ مورخ 30 ستمبر 1992 بمقام کھوکھرا پارک کراچی میں قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا عذاب قبر۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نزد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی، دنیا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکین ہو گئے
لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر تھا فاتح بہارا، ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑھانے گیا سب یوں ہی کاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، زمین کے ہوئے لوگ پیبند کیا کیا، ملوک و حضورو خدا بند کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا، اجل